بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ اس قسط کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جب عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بوران کو چھڑانے کے لیے ایناگول قلعے میں جاتے ہیں تو نکولا کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ جب نکولا اپنے سپاہیوں کو حملے کا حکم دیتا ہے تو اسی دوران عثمان صاحب اپنے چھپے ہوئے سپاہیوں کو اشارہ کرتے ہیں، جن کی قیادت ترگت کر رہا ہوتا ہے۔ ترگت اور اس کے سپاہی آگ والے تیر چلاتے ہیں جس سے بارود پھٹتا ہے اور ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کو جہنم واصل کرتے ہوئے اس دھوئیں کا فائدہ اٹھا کر قلعے سے فرار ہو جاتے ہیں اور نکولا یہ سارا منظر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف کوسس نے شیخ ایدیبالی کے قافلے پر حملہ کیا ہوتا ہے۔ جب کوسس ایدیبالی کو مارنے لگتا ہے تو آگچا درویش درمیان میں آ جاتا ہے اور کوسس کی تلوار کا وار اپنی کمر پر برداشت کرتا ہے۔ اسی دوران وزیر عالم شاہ کا سپاہی کونور کچھ سپاہیوں کو لے کر پہنچ جاتا ہے۔ وہ کوسس کو تیر مارتا ہے جس سے کوسس وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور کونور ایدیبالی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف وزیر عالم شاہ اور گندوز بات کر رہے ہوتے ہیں۔ عالم شاہ کہتا ہے کہ میں نے ترکمان کے تمام سرداروں کو یہاں دعوت پر بلایا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ترک قبیلے کے سرداروں کا سب سے بڑا سردار یعنی گندوز بھی اس دعوت میں شامل ہو۔ عالم شاہ کا اصل مقصد گندوز کو عثمان کے خلاف کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ گندوز عالم شاہ کی باتیں سن کر سمجھ جاتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ پھر گندوز عالم شاہ سے کہتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں کھل کر بتائیں۔ اس پر عالم شاہ کہتا ہے کہ آپ کائی قبیلے کے سردار ہو سکتے تھے تو آپ کے والد نے آپ کو سردار کیوں نہیں بنایا تھا؟ یہ سن کر گندوز کہتا ہے کہ میرے والد نے یہی مناسب سمجھا اور میرے بھائی کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ یہ سن کر عالم شاہ کہتا ہے کہ میں نے جو جرگہ بلایا ہے آپ بھی اس میں شامل ہوں۔ دوسری طرف کوسس اور نکولا کو دکھایا گیا ہے۔ کوسس نکولا کو بتاتا ہے کہ وزیر عالم شاہ نے شیخ ایدیبالی کو کونیا جانے سے روکنے کے لیے منصوبہ بنایا تھا اور میں نے اس پر عمل کیا چونکہ میں نے اس کی بات مانی تھی۔ اب وہ میری بات مانتے ہوئے ماری کو میرے پاس لائے گا۔ تم شادی کی تیاری کرو۔ یہ سن کر نکولا خوش ہو جاتا ہے۔ پھر کوسس وہاں سے چلا جاتا ہے تو نکولا دل ہی دل میں کہتا ہے کہ تم کتنے بے وقوف ہو کوسس، تم اب بھی سمجھتے ہو کہ میں ماری سے شادی کروں گا۔ دوسری طرف کارواں سرائے میں وزیر عالم شاہ کا جرگہ چل رہا ہوتا ہے۔ تمام ترک سردار عالم شاہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ عالم شاہ سرداروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تاریخ ایک بہتا ہوا دریا ہے اور جو لوگ اس دریا کے راستے میں پتھر رکھ کر اس کا رخ موڑ دیتے ہیں وہی اصل ہیرو کہلاتے ہیں۔ میں بھی سلجوقوں کی طرف سے یہاں تاریخ لکھنے آیا ہوں اور مجھے آپ تمام لوگوں کی ضرورت ہوگی، لہٰذا میری اجازت کے بغیر یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارے گا۔ پھر وزیر عالم شاہ کے اشارے پر سپاہی سونے کی تھیلیاں سب سرداروں میں تقسیم کرتا ہے۔ تمام سردار سونے کو لے کر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن گندوز پوچھتا ہے کہ یہ سونا کیوں دیا جا رہا ہے؟ عالم شاہ مسکرا کر کہتا ہے کہ یہ سونا آپ کی نیک نیتی کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے کیونکہ آپ کے قبیلے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، تو اس لیے میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ پھر عالم شاہ گندوز سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کائی قبیلہ ایک طاقتور قبیلہ ہے، میں اس کی حفاظت آپ کو سونپتا ہوں۔ تھوڑا سوچنے کے بعد گندوز سونا واپس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فی الحال کائی قبیلے کو اس سونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا قبیلہ ایک خوشحال قبیلہ ہے، اگر یہ سونا کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اسی دوران عثمان بھی جرگے میں پہنچ جاتا ہے۔ وزیر عالم شاہ عثمان صاحب سے کہتا ہے کہ آپ جرگے میں آئے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اب ہمارا جرگہ مکمل ہو چکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی سے لڑ کر آ رہے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک پہچانا، میں ایناگول قلعے سے آ رہا ہوں۔ وزیر عالم شاہ کہتا ہے کہ آپ کے راز آپ ہی جانتے ہیں، اگر یہ راز ہمیں بھی بانٹ دیے جاتے تو ہمیں بھی معلوم ہو جاتا کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے
اور دوست کون ہے؟ میں نے آپ کو یہاں خوشخبری سنانے کے لیے بلایا تھا۔ اسی دوران سلجوقی سپاہی بوران کو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ نے اسے کیسے آزاد کروایا؟ عالم شاہ جواب دیتا ہے کہ ایک سلجوقی وزیر اور ایک سردار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پھر عالم شاہ تمام سرداروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو، میں نے عثمان کے بہترین سپاہی کو آزاد کروا لیا ہے، یہ ہے میری طاقت۔ پھر وہ عثمان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں آپ سے اچھائی کروں گا تو آپ بھی اس کا بدلہ اچھائی سے دو گے۔ اب تمہاری اطاعت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب تمہیں مکمل طور پر میرا حکم ماننا ہوگا۔ نہ تم کسی کے قافلے پر حملہ کرو گے، نہ کسی قلعے کو فتح کرنے کی بات کرو گے، اور نہ ہی ریاست بنانے کا خواب دیکھو گے۔ میں یہاں امن و امان قائم کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر عثمان صاحب غصے میں آتے ہیں، مگر اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ جب عثمان صاحب اور ان کے ساتھی بوران کو لے کر سراہ سے باہر آتے ہیں تو بوران کہتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ نے ان بدنسلوں کے ذریعے مجھے آزاد کروایا۔ مجھے امید تھی کہ مجھے آزاد کروانے کے لیے خود آئیں گے۔ میری بیوی نے آپ کی امانت کی خاطر اپنی جان قربان کی۔ جب مجھے قید کیا گیا تھا تو اتنی اذیت میں نے اپنے جسم پر برداشت نہیں کی جتنی اذیت میری روح کو پہنچائی گئی۔ عثمان صاحب کو بوران کی کڑوی باتیں سن کر غصہ آتا ہے، مگر جلد ہی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ بوران پر بہت تشدد کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو عثمان صاحب بوران کو گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گے میرے بھائی۔ پھر سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ اسے قبیلے لے جاؤ۔ پھر عثمان صاحب گندوز کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ گندوز جواب دیتا ہے کہ میں یہاں وزیر کے بلانے پر آیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں بوران کا انتقام لوں گا اور ان کی زندگیوں کو جہنم بنا دوں گا۔ اس کے بعد میں پتہ لگاؤں گا کہ وزیر عالم شاہ نے بوران کو آزاد کروانے کے لیے کیا اقدام اٹھائے ہیں۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔